فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ۔ اب یہ ہے آیت جو مشکلات القرآن میں سے ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی ایک تقدیم و تاخیر ہے۔ تقدیم و تاخیر کا اصول میں بتا چکا ہوں، قرآن مجید میں ہوتا ہے اس کے آہنگ کی وجہ سے، اور غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اصل ترتیب کیا ہے، اور اس سے پھر بات واضح ہوتی ہے۔ تو یہ قانون دیا جا رہا ہے، اسی کا حوالہ تھا سورہ انفال میں کہ اگر یہ پہلے سے بات نہ آ گئی ہوتی تو اے مسلمانوں، تم نے جو یہ قیدیوں کو زر فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر تم پر بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اللہ کی، لیکن چونکہ یہ آیت آ چکی تھی، اب اس کی وضاحت میں کر دوں گا آپ کو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے مسلمانوں جب اب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے، اب جو ہے آرم کانفلکٹ شروع ہونا ہے، اب تلوار سے ٹکرائے گی، میدان میں تمہیں آنا پڑے گا، تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنوں کو مارنا ہے، پہلا کام یہ ہے، ان کی گردنیں مارو، انہیں قتل کرو۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طریقے سے کچل دو، ان کی طاقت ختم ہو جائے، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، پھر تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو، پھر باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اور پھر چاہے تو انہیں اس کے بعد جو ہے تم چھوڑ سکتے ہو احسان رکھ کر، بغیر فدیہ لیے، اور وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے، ڈال دے۔ اس میں ہے اصل میں تقدیم و تاخیر، یہ پہلے ہے حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو پہلے مرحلہ یہ ہے کہ ان کی گردنیں مارو، پھر جب ان کی قوت کچھ نہیں جائے پھر تم انہیں قیدی بنا سکتے ہو، جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار بالکل رکھ دے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتی ہے بیٹلز، ایک ہوتی ہے وار۔ بدر جنگ تھی لیکن بیٹل کی نوعیت کی تھی، وار تو 6 سال تک چلنی ہے۔ بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف احزاب، بیٹل آف بنی المصطلق، بیٹل بنا معلوم کتنی بیٹلز ہیں۔ یہ 6 سال تک مسلسل جنگ ہے، جس میں کہ تھوڑا سا وقفہ آیا صلح حدیبیہ کی وجہ سے، ورنہ تو جا رہا ہے۔ وار واز کنٹینیوئنگ، وار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ایک بیٹل ختم ہوئی ہے، ایک مہم ختم ہوئی ہے، ایک لڑائی ختم ہوئی ہے، جنگ تو جاری ہے۔ حتی تضع الحرب اوزارہا، جبکہ وہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی اس درجے وہ دین کا غلبہ ہو جائے کہ اب کوئی ریزسٹنس نہ رہے، تو پھر یہ ہے کہ چاہے تم ان کو چھوڑ دو فدیہ دے کر، اور چاہے تم ان کو ویسے بھی احسان سے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں، احسان کرو بغیر فدیہ دیے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب تک کہ ابھی مقابلہ چل رہا ہے، اس وقت تک فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے کفر کو تقویت پہنچائی۔ جو آج جنگ کر کے یہاں کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے 70 مارے گئے، اچھا وہ تو کفر کا ایک بازو تو ٹوٹ گیا، لیکن یہ 70 جو تمہاری قید میں آئے تھے، اس کو تم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو یہ بازو دوبارہ جا کر تم پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں؟ لیکن چونکہ یہاں پہ اب اس کا معاملہ ججمنٹ کا، واقعتاً دشمن کی کمر کچلی گئی ہے یا نہیں، یہ ہے ججمنٹ کا معاملہ۔ تو حضور نے اگر یہ سمجھا کہ کمر کچلی گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہو سکتی۔ اجتہاد جو ہے، اجتہاد کا اصول یہ ہے کہ اجتہاد میں مخطی بھی ہو تو اسے اجر ملتا ہے، اور مصیب ہو تو دوہرا اجر ہے۔ چونکہ حضور کے اجتہاد پر یہ تھا تو آپ کو اگر چھوڑ دیا گیا تو اما منن بعد و اما فدان، جب یہ آلٹرنیٹو اس کے اندر موجود ہے اس آیت کے اندر کہ اس کے بعد پھر چاہو تو تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے احسان دھر کر چھوڑ دو، اور چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو، تو حضور نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی وہ کچھ بھی نہیں گئی تھی کفر کی طاقت، لہذا یہ قبل از وقت ہے جو اجتہاد ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہو چکی ہوتی پہلے تو جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری پکڑ سخت کرتا۔ میرا خیال ہے میں وہ آیت بھی آپ کو سنائی دوں، اس لیے کہ یہ بہت مشکل مقامات میں سے ہے، بڑی مشکل سے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آیت نمبر 67 سے سنا رہا ہوں۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، وہی لفظ جو یہاں آیا ہے حتی اذا اسخنتموہم حتی یسخن فی الارض۔ کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کوئی قیدی بنا لے جب تک کہ زمین میں پوری طریقے سے خونریزی نہ ہو جائے اور کفر کو کچل نہ دیا جائے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو کہ یہ فدیہ دیں گے رقم آئے گی، واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے نگاہوں کے سامنے آخرت ہے۔ اللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقا،
اگر یہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب پہلے آنا چکی ہوتی، حکم، اب یہ کتاب کے معنی پھر وہی حکم ہے یہاں پر، اللہ کی طرف سے پہلے یہ آیت جو ہے جو اس حکم پر مبنی ہے وہ نازل نہ ہو چکی ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہارے اوپر بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن چونکہ وہ تھی فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو بھی اب تمہیں غنیمت ملی ہے اسے کھاؤ حلال، اور اس کو حلال اور طیب سمجھتے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو گردنیں مارنا ہے پہلا کام، پھر جب پوری طرح کچل لو، طاقت کچھ نہیں گئی کفر کی، تو پھر قیدی بھی بناؤ، فشد الوثاق حتی تضع الحرب اوزارہا، جب جنگ بالکل ختم ہو جائے اور گویا کہ وہ ہتھیار ڈال دیے جنگ نے، ڈگ ڈال دیے، اب کوئی طاقت نہیں رہی کفر میں، پھر تم چاہو تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو، چاہو تو بغیر فدیہ کے بھی چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اب کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ انقلاب آ چکا اور مستحکم ہو چکا، اب ان کے کیے کچھ نہیں ہوگا۔ حتی تضع الحرب اوزارہا ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، ان کفار سے انتقام لے لیتا، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس 1000 کے لشکر کو آنے واحد میں ختم کر دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا، تمہاری آزمائش کی، تمہارے صبر کا امتحان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، جانچتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے، وہ 1000 کے لشکر کے ذریعے سے ان 313 کے استقامت کی، ایمان اور استقامت جو ہے اس کی آزمائش ہو گئی۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، ان کے سارے اعمال کا بھرپور اجر انہیں مل جائے گا۔